جب یہ بات ہمارے سامنے رہے گی کہ اللہ کے نبی، یہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کے نبی کا درس ہے کہ یہ جان، انسانوں نے اپنی جان اور مالوں کے عوض میں، مالوں کو جنت کے عوض میں اللہ کے ہاتھ پر بیچ دیا ہے، تو پھر انسان کو اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گنوانے میں کوئی افسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ جان اللہ کا ہی ہے۔ جب اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو واقعہ کربلا سمجھ میں آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جانے کا وقت جب ان کا آیا تو انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا اپنے بیٹے یزید کو۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو میں جا رہا ہوں لیکن اپنے پیچھے ایک جانشین مقرر کر جاؤں۔ تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو بیٹے کو یہ جانشین مقرر کیا، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نگاہ میں تھا کہ ایک ایسے آدمی کو حکومت کا باغڈور دیا جائے جس کے اندر انتظامی امور کی اہلیت ہو، جو اس نظام کو سنبھال سکتا ہو، اور ان کی نگاہ میں یزید ہی ایسا شخص تھا جو اس نظام کو بخوبی سنبھال سکتا تھا ان کی نگاہ میں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے یزید کو مقرر کیا تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو اس فیصلے سے راضی نہیں تھے، کچھ صحابہ کرام، ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے بیعت نہیں کیا ان کی ولی عہدی پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کوفہ سے بہت ہی زبردست تھا۔ ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے خلیفہ رہ چکے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل کوفہ کی جانب سے بار بار خطوط آتے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، آپ کے ماتحتی میں زندگی گزاریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، لہذا آپ کی نگرانی میں زندگی گزاریں گے۔ بار بار یہ خطوط کو اہل کوفہ والے بھیج رہے تھے، کوفہ والے یہ خطوط بھیج رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور روایتوں میں آتا ہے کتابوں میں کہ 12,000 خطوط اہل کوفہ نے بھیجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کی نگرانی میں، آپ کی غلامی میں زندگی بسر کریں گے۔ جب اتنے خطوط آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مائل ہوا کہ وہاں چلا جائے، لیکن اس کے لیے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کوفہ کہ آپ جائیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، کیا حالات سازگار ہیں یا نہیں ہیں، یعنی میرا وہاں جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو حالات کے جائزے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تو کوفہ والوں نے ان کا زبردست استقبال کیا، اور زبردست ان کے آنے پر، ان کی آمد پر زبردست خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا۔ تو سارے لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زبردست استقبال کو دیکھ کر حکومت کو ناگواری محسوس ہوئی۔ تو وہاں کے جو خلیفہ تھے اس وقت، یعنی کوفہ کے، وہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نرم مزاج کے تھے، تو ان کو ہٹا کر وہاں کا ولی بنایا گیا عبید اللہ بن زیاد کو۔ عبید اللہ بن زیاد، اس کو وہاں کا ولی بنایا گیا۔ تو انہوں نے زبردست تقریر کی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ سارے لوگ، چونکہ وہ وہاں کا حاکم اور ولی تھا، کون؟ عبید اللہ بن زیاد، تو سارے لوگ ڈر گئے ان کے بیان سے، اور سارے لوگ ان کے یہاں چلے گئے، یعنی ان کی طرف ہو گئے، عبید اللہ بن زیاد کی طرف سارے لوگ ہو گئے۔
اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ ان کی طرف سے ہٹ گئے. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اہل کوفہ نے زبردست خوشی و مسرت کا اظہار کیا، لیکن عبید اللہ بن زیاد جب آیا اور انہوں نے ایک تقریر کی اور ایک بیان کیا کوفہ کے اندر، تو ان کے بیان سے سارے لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہٹ کر عبید اللہ بن زیاد کی طرف چلا گیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے. اور کتابوں میں آتا ہے ایک عورت ہیں، صحابیہ ہیں، ان کے گھر میں یہ چھپ گئے. جب وہ کوفہ پہنچے تھے اور جب حالات کو سازگار دیکھا تو انہوں نے خط لکھ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں، حالات سازگار ہیں، یہاں کے سارے لوگ ہمارے حق میں ہیں. لیکن ایک لمحے میں عبید اللہ بن زیاد کے آنے کی وجہ سے حالات پلٹ گئے، حال زمانہ بالکل بدل گیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چھپ گئے، لیکن عبید اللہ بن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر میں چھپے ہوئے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کروا دیا. چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آ چکا تھا کہ آپ یہاں آئے، بلا فکر آئے، یہاں کے لوگ سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور حالات سازگار ہے، آپ کوفہ آ سکتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے. جب روانہ ہوئے آپ دیکھیں کہ تدبیر کچھ اور تھی لیکن تقدیر کچھ اور کرنا چاہتی تھی. آپ دیکھیں کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور تدبیر کرنی چاہیے، لیکن اللہ نے اس تدبیر کو بدل کر اس تدبیر پر تقدیر غالب آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کرنا چاہا، اپنے بیٹے کے حلقوم پر چھری چلانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور چاہ رہی تھی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ اور چاہ رہے تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جب میدان کربلا میں پہنچے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو چکا ہے. یعنی ظالموں نے، اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے واپس ہونا چاہا. تو حضرت حسین کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وغیرہ تھے، انہوں نے جوش و جذبے میں کہا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ ہم کوفہ جائیں گے اور ہم بھائیوں کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے. خیر وہاں پر اہل کوفہ کا جو ولی ہے، جو حاکم تھا عبید اللہ بن زیاد، انہوں نے عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، حالات بدل چکے ہیں یہاں پر آنے کے بعد، تو انہوں نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہاں سے واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس شام بھیجا جائے تاکہ یزید سے میں کچھ بات کروں. اور تیسری بات یہ رکھی کہ اگر یہ دونوں باتیں آپ کو قبول نہیں ہے تو تیسری بات میری جانب سے یہ ہے کہ مجھے سرحدوں پر، ملک کے سرحد پر بھیج دیا جائے تاکہ میں وہاں اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنی زندگی کو گزاروں. لیکن عبید اللہ بن زیاد جو تھا یہ بڑا ہی نالائق قسم کا آدمی تھا. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 3 باتوں میں سے کسی بات کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ عبید اللہ بن زیاد یہ چاہتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کریں، یہیں پر مجھ سے بیعت کریں، یہ یزید کے پاس نہ جائیں بلکہ یزید کے پاس جانے سے پہلے یہ میرے سامنے جھکیں. لیکن آپ جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ وہ نواسۂ رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کے نواسے ہیں اور ان کی رگوں میں بھی نبوی خون دوڑ رہا تھا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اس ظالم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے سے انکار کر دیا، بلکہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا، کیا غم ہے کہ ہو ساری خدائی بھی مخالف، کہ کیا غم ہے کہ ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا، تو ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مختصر سے لشکر سے جنگ کا ارادہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ہی لوگ تھے، تقریباً 72 لوگ تھے، تو باری باری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں وہاں پر پہنچائی گئی۔ وہاں پر 3 دن پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی تمام نوجوانوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، پیاس سے لوگ تڑپ رہے تھے، لیکن ظالموں نے 3 دن تک پیاسا رکھا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ساتھی تھے، سب کے سامنے صحابہ کرام کی زندگیاں موجود تھی، ان کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی موجود تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے یہ تاریخ اسلام کا بھی ایک المناک واقعہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے 40 دن تک محاصرے میں رکھا، اور 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے رہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی موجود تھی کہ ہم تو یہاں 3 دن تک پیاسے ہیں، لیکن اکابرین تو 40 دن تک پیاسے رہے۔ تو لڑائی شروع ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی دھیرے دھیرے شہید ہوتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جوان بیٹے تھے جن کو علی اکبر کہا جاتا تھا، یہ میدان جہاد میں یہ میدان میں آئے اور یہ شعر پڑھتے ہوئے انا علی بن الحسین بن علی، یہ شعر کہتے ہوئے میدان میں آئے کہ میں علی بن حسین بن علی کا بیٹا ہوں، وَنَحْنُ وَرَبِّ الْبَيْتِ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ، یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے اور لڑتے لڑتے دشمنوں سے یہ بھی شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت وہاں پر جو صحابیات تھی، یا یوں کہہ لیں کہ جو اہل بیت تھی، ان کے پاس جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا، کیونکہ ان کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی موجود تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، ان کے ہزاروں ٹکڑے کیے گئے جسم کے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے سینے چاک کر کے ان کے سینے سے دل نکالا گیا اور ان کے دل کو چبایا گیا۔ اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت غمگین ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ میں حضرت حمزہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی لاش پر حضرت صفیہ کو آنے نہ دو، یعنی میری پھوپھی کو روکو، کہیں وہ یہاں آ کر ان کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوڑ جائے اور وہ بھی کہیں ماتم نہ کرنے لگے، کہیں رونے پیٹنے نہ لگے۔ لیکن حضرت صفیہ آئیں، انہوں نے بھی کمال صبر کا مظاہرہ کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو عورتیں تھیں ان کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی موجود تھی، انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے گئے، حتیٰ کہ بالآخر ایک وقت آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں آئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے لڑتے رہے حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں داخل ہو گئے۔ نماز میں داخل ہوئے
اور سجدے میں گئے اور ان کی یہ تمنا تھی کہ اے اللہ میں سجدے میں رہوں اور سجدے میں دشمن آ کر میرا سر قلم کر دے اور میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان کے سامنے موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اور جو اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں میری موت نصیب فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محرم الحرام کے دن فجر کی نماز پڑھانے آتے ہیں، مصلی نبوی پر کھڑے ہیں، ایک یہودی ایک غلام ابو لولو آیا اور آپ پر خنجر سے وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، لیکن اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر آگے امام بنا دیا، اور انہوں نے یہ پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ میری جان جائے تو جائے لیکن اللہ کا حکم جو ہے اس کو پورا کیا جائے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کمی نہ رہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز میں ہے اور دشمنوں نے حملہ کیا آپ پر اور زبردست حملہ کیا، اور اس طریقے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اس وقت اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، دشمنوں نے آپ کو اسی حالت میں شہید کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، ان کے سامنے نبی کا وہ درس موجود تھا۔ کون سا درس؟ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا، اللہ کے نبی نے صحابہ کے اندر یہ جذبہ پھونک دیا تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو یہ درس دیا تھا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری جانوں اور تمہارے مال کو جنت کے عوض میں اور اپنے مشاہدے کے عوض میں خرید لیا ہے، لہذا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ لہذا جب اللہ کی راہ میں جب بھی کوئی ایسا وقت آئے کہ جب آپ کو اپنا سر قلم کروانا پڑے، اپنی گردن کو کٹانا پڑے، تو لہذا آپ وہاں پر پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنے سر کو قلم کروانے، اپنی گردن کو کٹانے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی نبی کا وہ درس موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی قرآن کی یہ آیت تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ جو پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ تو 10 محرم الحرام اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یاد رکھیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے یہ فضیلت، اس محرم، بلکہ میں نے کہا، اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اسلامی مہینے اللہ کے نزدیک 12 مہینے مقرر ہیں اسی وقت سے جب یہ زمین و آسمان بنائی گئی، اور اللہ نے کہا منها اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو خصوصی فضیلت حاصل ہے، ان میں سے ایک جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے حاصل نہیں ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ یہ غلط فہمی معاشرے میں پھیل چکی ہے کہ اس مہینے کو اگر فضیلت حاصل ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی اس مہینے کو مکرم اور فضیلتوں والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اس مہینے کے اندر لوگ لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کٹر سے کٹر لڑاکو ہو، لیکن جب یہ مہینہ آتا تھا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ اپنے باپ کے قاتل، آپ جانیں اگر آپ کے ابا کو کوئی قتل کر دے تو آپ فراق میں رہیں گے کہ میں اس ظالم کو چھوڑوں گا نہیں، تو کہا گیا ہے کہ اگر ابا کا قاتل بھی
اس مہینے کے اندر سامنے آ جاتا تھا تو اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے اس مہینے کا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جو غلط فہمی پھیل چکی ہے کہ اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے دور سے ہی اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اور اس مہینے میں کیا کام کرنے چاہیے؟ اچھا، اس سے پہلے یہ یاد رکھیں، اس مہینے کے اندر جو ماتم کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، میں نے پچھلے جمعے کے اندر بھی کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم یہ صحیح چیز نہیں ہے، بلکہ اس دور کے لوگوں نے، اس دور میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم نہیں کیا، انہوں نے غم میں کالے کپڑے نہیں پہنے، غم نہیں منایا، اس دن کو منحوس نہیں سمجھا۔ آج کے زمانے میں لوگ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن نکاح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نزدیک سارے دن ایک جیسے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔